ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا خیر خلق اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج حضرت امیر المومنین امام المصدقین خلیفۃ المسلمین یار غار مصطفیٰ
جان نثار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ جان نشین رسول سسر مصطفیٰ رفیق نبوت شفیق امت حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں خطبہ جمعہ چند گزارشات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ پوری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے بادشاہ، اے حسن و جمال کے مرکز و محور، و یا سید البشر، اور ساری بشریت اور ساری آدمیت اور ساری انسانیت کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے آسمان کا چاند جو ہے وہ روشن ہے۔ من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے والضحیٰ کے چہرہ اور واللیل کی زلفوں، طٰہٰ کی جبین، حامیم کے کنڈل، یاسین کے صحرے کی لڑیوں، والفجر کی پیشانی سے آسمان کا جو چاند ہے یہ روشن اور منور ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقہ، اللہ کی ذات کے سوا مخلوق میں کوئی بھی آپ کی کما حقہ عظمت و شان بیان نہ کر سکا اور نہ کوئی کر سکے گا۔ بس مختصر سی بات یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مرتبہ مقام ہے تو ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کوئی لفظوں میں یہ تو بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں یہ تو بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے
صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح خدا کی بارگاہ میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ مقام، درجہ، رتبہ، عرفہ و اعلیٰ میرا ہے، اسی طرح میری بارگاہ میں سب سے زیادہ، پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ درجہ، رتبہ اگر زیادہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ مرتبہ و مقام ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پورے صحابہ میں سے سب سے زیادہ درجہ اور رتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ جس طرح سارے نبیوں میں حضور علیہ السلام بے مثل و بے مثال نبی ہے، 313 یا 314 یا 315 رسولوں میں سے نبی کریم علیہ السلام بے مثل و بے مثال رسول ہے۔ اسی طرح 1,00,000 کئی ہزار صحابہ میں سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثل و بے مثال صحابی رسول ہے۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو حضرات گرامی، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس مبارک کے موقع پر اور آپ کی یاد میں اور آپ کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے کے لیے اور آپ کو خلیفہ اول اور خلیفہ برحق اور خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کے لیے جامع مسجد قمر الاسلام میں آج خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں ہمارے بزرگ عالم دین، ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار قادری نشاہی صاحب، وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ اب ان کا خطاب شروع ہوتا ہے تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے غور اور بڑے فکر کے ساتھ، سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے اور محبت کے کانوں سے اور پیار کے کانوں سے اور عشق کے کانوں سے آپ کا بیان سننا ہے اور یاد رکھنا ہے، اور پھر اس بیان کے مطابق آپ نے اپنا نظریہ اور عقیدہ اپنانا ہے۔ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کے مطابق مسلک حقہ اہل سنت و جماعت والے جناب ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، خلیفہ برحق اور خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخر پہ میں آپ کی شان میں ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر ان کے
شعر کے بعد پھر علامہ صاحب کے سپرد میں یہ مائک کرتا ہوں کہ شمع نبوت دا پروانہ، شمع نبوت دا پروانہ، جان دا جسنو کل زمانہ، جان دا جسنو کل زمانہ، نام صدیق رفیق پیارا، نام صدیق رفیق پیارا، ساتھی بنیا غاراں دا بن یار نبی دیا یارا۔ سارے مل کے پڑھ لو، اپنا اپنا حصہ ڈالو، مل کے پڑھو، بن یار نبی دیا یارا، دا بن یار نبی دیا یارا، جے شک ہووی تو چل مدینے اپنی اکھاں نال جا کے ویکھ لے، جے شک ہووی تو چل مدینے ویکھ لے، جوڑ میں زاراں دا بن یار نبی دیا یارا، دا بن یار شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچھا نشان، سبز گنبد اندر جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، جے شک ہووی تو چل مدینے ویکھ لے، جوڑ میں زاراں دا بن یار نبی دیا یاراں، دا بن یار نبی دیا یاراں۔ بولو اسی اہل سنت و جماعت حضرت ابوبکر صدیق نو بھی مننے ہاں، اسی حضرت عمر فاروق نو بھی مننے ہاں، اسی حضرت عثمان غنی نو بھی مننے ہاں، اسی حضرت مولا علی نو بھی مننے ہاں، مولا حسن نو مولا حسین نو بھی مننے ہاں، اور نبی پاک علیہ السلام دے ایک ایک صحابی دی عظمت دا اسی اقرار کر کے انہاں دی عظمت کو سلام کر رہے ہیں۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، بولو ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام، شمع بز میں چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز